السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا یہ ولاگ بیسیکلی بنانے کا پرپس جو ہے میرا وہ میں یہ ولاگ بیسیکلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے بنا رہی ہوں جن کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے یا جن کے پیرنٹس کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ میڈیکل فیلڈ میں ڈاکٹر بنے۔ اور بعض اوقات آپ کے جو ایگریگیٹ ہوتا ہے، ہم جو انٹری ٹیسٹ کے بعد اپنا کاؤنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس میں ایگریگیٹ اتنا نہیں بنتا کہ کسی بھی میڈیکل کالج میں آپ میرٹ پہ ایڈمیشن ہو سکے۔ کچھ لوگ افورڈ کر پاتے ہیں، جن کے لیے افورڈیبل ہوتا ہے، وہ سیلف فائنانس پہ بھی جو ہمارے کنٹری میں ڈفرینٹ میڈیکل کالجز کروا رہے ہیں، جیسے وہاں میڈیکل کالج ہے، اسی طرح مدینہ یونیورسٹی ہے فیصل آباد میں۔ مجھے ان کا چند ایک آئیڈیا، کیونکہ میری کچھ کلاس فیلوز نے ان میں ایڈمیشن لیا تھا اور انہوں نے سیلف فائنانس پہ یہاں پہ پڑھا ہے، تو وہ اس میں ایڈمیشنز لے لیتے ہیں۔ لیکن ہم جیسے جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں جو کہ نہیں افورڈ کر پاتے، تو ان کے لیے یہ ایک ڈریم ہی رہ جاتا ہے کہ نہیں، اس میں تو نہیں جانا اور ضروری نہیں ہے، تو وہ جسٹ اپنے ڈریم کو ڈریم نہ رکھیں۔ میں آپ کو اس کے علاوہ بھی آپشن بتاتی ہوں۔ میں خود ایک فزیو تھراپسٹ ہوں۔ جب آپ کا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوتا نا، تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کہ اب MBBS میں تو ایڈمیشن ہوا نہیں ہے، تو اب جو ہے وہ ہم کیا کریں، ہم فزیو تھراپی کی سائڈ پہ جائیں گے تو یہ اچھی فیلڈ نہیں ہے، اس میں تو اسکوپ نہیں ہے، تو اس میں ارننگ نہیں ہے، اور کافی حد تک نا آپ کو جو لوگ اس فیلڈ میں آلریڈی ہوتے ہیں نا، وہ بھی کافی خراب کرتے ہیں کہ نہیں، اس میں تو یہ ایشو ہے، تو یہ تو ڈاکٹرز نہیں ہوتے، تو یہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لگا سکتے، تو یہ الائڈ ہیلتھ سائنسز میں آتا ہے اس طرح سے ڈفرینٹ۔ لیکن وہ نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں، نیگیٹو کمنٹس ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس، اپنا جو میرا ایک ایکسپیرینس ایز اے اسٹوڈنٹ رہا ہے، اور اب اسٹل میں فزیو تھراپسٹ ہوں، تو ابھی کا جو میرا ایکسپیرینس ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تاکہ جو بھی اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ وہ میڈیکل فیلڈ میں اور MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہو پاتا، تو اس چیز کو اسکپ آؤٹ نہ کریں۔ بیسیکلی ہماری کنٹری میں نا ایک یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جی میڈیکل فیلڈ ہے، انجینئرنگ ہے، بس یہ دو ہی اچھی ہیں، ان میں ہی جانا ہے۔ بٹ آپ یقین مانیں، ان دو فیلڈز کے علاوہ جو فیلڈز ہیں جن میں اتنی ٹف اسٹڈی بھی نہیں ہوتی ہے، اب آپ کو کہتے ہیں نا کہ دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، میڈیکل ایسی فیلڈ ہے اس میں واقعی آپ کو دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، تو بہت محنت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ گریجویشن ہوتی ہے، پھر آپ کی ہاؤس جاب ہوتی ہے، پھر آپ اسپیشلائزیشن کرتے ہو، جیسے FCPS کے ٹیسٹ کلیئر کرتے ہیں MBBS ڈاکٹرز جو اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت ایک لمبی جرنی ہے۔ تو بہت ایفرٹ کے بعد آپ اس اسٹیج پہ آتے ہو کہ جو انیشلی ایک نارمل ڈگری جو ہے وہ لے کے جو ارننگ کچھ سالوں میں کسی کی سٹارٹ ہو جاتی ہے نا، وہ میڈیکل فیلڈ میں ایز اے ڈاکٹر بہت دیر سے سٹارٹ ہوتی ہے، اگر آپ ایک اچھے کسی فیلڈ میں، اچھے شعبے میں، میڈیکل میں بھی جا رہے ہو تو میں آپ سے اپنا فزیو تھراپی کی جرنی شیئر کر رہی ہوں۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں نے انٹری ٹیسٹ دیا، میرے کچھ پرسنٹیج سے میرا ایگریگیٹ نہیں بنا اور میرا نہیں ہوا ایڈمیشن۔ سیکنڈ میں نے اٹیمپٹ میں ریپیٹ کیا، دوبارہ سے میرا نہیں ہوا ایڈمیشن، کیونکہ وہ چیز میرے نصیب میں نہیں تھی، تو میرا سرگودا میڈیکل کالج میں آن میرٹ جو ہے وہ فزیو تھراپی میں ایڈمیشن ہو گیا، DPT میں نے وہاں پہ ایڈمیشن لیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے 5 سال گریجویشن کے کمپلیٹ کیے، آلموسٹ تھرڈ ایئر تک سبجیکٹ سیم ہی پڑھائے جاتے ہیں، MBBS کو بھی، الائڈ ہیلتھ سائنسز والوں کو بھی، DPT والوں کو بھی۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کی اپنی جو اسپیشلائزیشن اپنی فیلڈ کے اکارڈنگ سبجیکٹس جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، تو مطلب آپ کی اپنی ایفرٹ، آپ کی اپنی اسٹرگل، سب سے بڑی چیز آپ کا اپنا انٹرسٹ اور یہ بھروسہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے لیے ایک چیز چنی ہے تو اس میں ہی آپ کے لیے بہتری ہوگی، تو آپ اپنی فل انت تک محنت جو ہوتی ہے نا، اور اپنی فل ایفرٹ اسی چیز میں دو، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آپ کی محنت کا نعم البدل ضرور دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کا آپ کو اجر ضرور دیتا ہے۔ تو میں نے اپنی طرف سے فل ایفرٹ کی اپنی اسٹڈی میں بھی، اور نیکسٹ پہ یہ ہوا کہ ڈیورنگ اسٹڈی جو ہے وہ میں نے اپنا جو ہے تھرڈ ایئر میں جو ہے ہم آبزرور شپ بولتے ہیں، میں نے وہ لاہور سے کی تھی، PSRD سے۔ نیکسٹ اس کے بعد ہمارے اپنے سٹی میں بیسیکلی خوشاب سے ہوں، ڈسٹرکٹ خوشاب سے، تو وہاں پہ جو وہاں کا اور THQ تھا، وہاں پہ بہت اچھا سیٹ اپ ہے ان کا ریہیبلیٹیشن سینٹر، وہاں سے میں نے مطلب پریکٹس کی 4th ایئر میں بھی، فائنل ایئر میں بھی، جو میری سمر ویکیشنز ہوتی تھی ان میں۔ تو اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ میں نے کرنے کے بعد جب میری گریجویشن کمپلیٹ ہوئی تو تب فوراً سے کرونا آ گیا تھا، اور میں نے کرونا میں بھی یہ جسٹ چیز کہ کرونا ہے، میں نے اس کو اسکپ آؤٹ نہیں کیا، اور میں نے کرونا میں بھی جو ہے وہ جوائن کیا ہاسپٹل، اور وہاں پہ میں نے اپنی پریکٹس کی۔ مارننگ میں
سیٹ اپ پہ ایک یہ گورنمنٹ سیٹ اپ جو تھا وہاں جاتی تھی، اور ایوننگ میں ایک پرائیویٹ سیٹ اپ جو میں نے جوائن کیا تھا. سیلری پیکیج اتنا اچھا نہیں تھا، جسٹ ایک ڈاکٹر تھے، ان کے ساتھ فزیو تھراپسٹ تھے، ان کے ساتھ آبزرورشپ کے لیے میں جاتی تھی، بٹ یہ ہے کہ وہ مجھے پے کرتے تھے. تو اس طرح سے میری جرنی جو ہے وہ ایز اے تھراپسٹ اسٹارٹ ہوئی. بٹ ان کے ساتھ میری جرنی بہت اچھی رہی، انہوں نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا، بہت ہیلپ فل رہا میرے لیے، اور میں نے بہت کچھ سیکھنے کو مجھے ملا. جو پورٹیبل اکوپمنٹس ہوتے ہیں وہ انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ ایز اے ڈاکٹر یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، تو وہ میرے پاس اویلیبل تھے. میں نے وہ پرچیز کر لیا جو کہ اس وقت افورڈیبل تھے اور میں ایزیلی لے سکتی تھی، وہ بھی میں نے لے لیے. تو وہ اکوپمنٹس بھی میں نے پرچیز کر لیے. ساتھ میں وہ جو فزیو تھراپسٹ تھے، ڈاکٹر تھے، انہوں نے مجھے یہ گائیڈ کیا کہ آپ جو ہے وہ ہوم سیشنز بھی ہوتے ہیں اس میں. تو انہوں نے 1-2 ہوم وزٹس کیے، تو انہوں نے مجھے اس کے ریلیونٹ سارا ہیلپ آؤٹ کیا، مجھے سارا بتایا، ڈیٹیل ڈسکرپشن وغیرہ بتائی. تو وہ میں نے ساری جو ہے وہ ان سے سیکھی، اور نیکسٹ پھر جو ہے مطلب میری شادی ہو گئی، اور میں نے پھر اسلام آباد میں شفٹ ہوئی. تو وہاں پہ میں نے دوبارہ ایک سیٹ اپ پہ جوائن کیا، اور میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس رہا کہ میں نے کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے اپنا ایک پرائیویٹ سیٹ اپ بھی چھوٹا سا بنایا تھا، کیونکہ اکوپمنٹس موڈیلٹیز میرے پاس اویلیبل تھی.